تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے، بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اسے کسی اور شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اس کی مٹھی میں، آسمان اس کے دستے راست، اس کو کیا ضرورت کسی اور کو شریک کرنے کی۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور ہر متنفس کو، ہر جاندار کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ گروہ، زمرہ، اسی زمرہ کی وجہ سے سورت کو سورہ زمر کہا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ جہاں کے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، راہ ہدایت اختیار نہیں کی، غلط راستے کے اوپر پڑے رہے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنہوں نے نافرمانی سے گریز کیا، رب کی فرما برداری اختیار کی، وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف پہنچیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے بعد دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، کامیابی تو تمہیں کو مل رہی ہے، دوسرے ناکام ہوئے تم کامیاب ہو گئے۔ وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کی، اقتدار اس کا ہوگا، بادشاہی اس کی ہوگی، اختیار اس کا ہوگا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اب یہاں سے سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مومن بھی مکی سورت ہے اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ایمان کا اظہار کرنے والے ایک بندہ مومن کا تذکرہ کیا ہے۔ اس بندہ مومن کے تذکرے کی وجہ سے یہ سورت سورہ مومن کہلاتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حام میم،
یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورہ مومن سے سورہ احقاف تک یہ تمام صورتیں اسی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، حام میم سے۔ اور ان تمام صورتوں کو مفسرین نے حوامیم قرار دیا ہے، حام میم کی جمع وہ تمام صورتیں جن کا آغاز حام میم سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ہدایت کے اعتبار سے قرآن مجید کے قلعے ہیں، جس کے اندر ایسی مضبوط دلائل پیش کیے گئے ہیں جو ایک قلعے کی مضبوطی اس پوری کتاب کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو اگر دنیا اور اسباب دنیا ہم دیتے ہیں تو تم کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل و جہنم ہونے والے ہیں، وہ جہنم کے اندر داخل کیے جانے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، سب اپنے رب کے حمد کی ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین کے قریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ روز آخرت جس کو جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا وہی کامیاب ہونے والا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہونے والا ہے، باقی سب ناکام ہونے والے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی۔ 2 دفعہ موت جب ہم کچھ نہیں تھے، موت کی حالت میں تھے، تو نے اس وقت موت سے زندگی دی، اور جب ہم زندہ ہوئے تو تو نے پھر ایک مرتبہ موت دی، اور اس کے بعد اب جو اٹھایا تو دوسری بار اٹھایا۔ یہ جو دوسری زندگی کا انکار کرنے والے ہیں یہ اس روز اعتراف کر لیں گے کہ ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار جرم۔ اور پوچھیں گے کیا اب یہاں جہنم سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے،
اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ، کائنات کا مالک وہی، روز آخرت کا مالک وہی، اور جنت اور جہنم کا مالک وہی، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کافروں سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، کافروں کی بات کی وجہ سے راہ راست پر عمل کرنے سے نہ رکنا، اللہ ہی سے ڈرنا، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، روح القدس اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، وہی لانے والے سیدنا جبریل امین روح القدس، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں۔ روز آخرت سب برہنہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے کہا عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی، ہر ایک اپنے معاملے میں لگا ہوگا، اس کی زندگی کی پوری کتھا کہانی اس کے سامنے فلم کی صورت چل رہی ہوگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے دھوکہ دیا تھا، میں نے فراڈ کیا تھا، میں نے اس پر ظلم کیا تھا، میں نے اس کا مال کھایا تھا، میں نے اس کو قتل کیا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارے بادشاہ موجود ہوں گے، فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، قیصر بھی ہوگا، کسریٰ بھی ہوگا، وہ آج بھی جو اپنی اپنی بادشاہی کے دعوے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع کے جس کی بات مانی جائے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، ایمان لانے سے رک گئے، نہ آخرت کے دن کوئی شفقت کرنے والا ہوگا ان پر، اور نہ کوئی ایسا ان کو ملے گا کہ جس کی شفاعت قبول کر لی جائے، جس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ سفارش ہوگی تو اللہ ہی کے حکم سے ہوگی، اور سب سے پہلے شفاعت کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں شفاعت نہیں کر سکے گا، سفارش نہ کر سکے گا۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ تو اس قدر جاننے والا، باریک بھی باخبر ہے کہ تم نے نگاہوں کی چوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے زبانوں سے کسی سے نہیں کہا لیکن سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا، رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جھوٹے خدا، یہ بت، یہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں تھے؟ ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ قوم عاد، یہ قوم سمود،
پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر گھر بنایا کرتی تھی، طاقت کے اندر بہت زیادہ تھی، قوت کے اندر بہت زیادہ تھی، ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا تو انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے تھے، واضح کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ وہ فرعون کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تجھے اور تیرے اقتدار کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں بنی اسرائیل میں سب کو قتل کر دیا جائے، جتنی بیٹیاں پیدا ہوں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ ادھر بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، ادھر فرعون کے سپاہی پہنچ جاتے تھے، بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ تدبیر تم نے کی، لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیر دیکھو کہ وہی موسیٰ کہ جس نے فرعون اور اس کے اقتدار کو ختم کیا، اللہ رب العالمین نے فرعون کے محل میں اس کی پرورش فرمائی۔ کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دے کہ یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس آئے، ایک روز غصے کے عالم میں اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ جادوگروں سے مقابلہ کروایا تھا لیکن جادوگر تو مقابلے میں ہار گئے، وہ اسی کے اوپر ایمان لے آئے، قوم کا دین نہ بدل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں، غرور کرنے والے کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، میں نے اللہ کی پناہ لی۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا۔ فرعون کے دربار میں اس کی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، اس نے وہاں اعلان کیا کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا، اس نے تو تمہیں سری سری نشانیاں دکھا دی۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب۔ دوستو، یہ جملہ کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک کونے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو ان کی ہمت ہماری نگاہوں کے سامنے اب آ کر یہاں پر نماز پڑھنے لگے۔ اس کے اکسانے پر ایک شخص جس کا نام عقبہ بن معیط تھا وہ کھڑا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اس نے چادر ڈالی، چادر کو بل دینا شروع کیے، چادر کس گئی، آپ کا دم گھٹنے لگا، آپ کی آنکھیں ابلنے پڑی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ سے اس طرف تشریف لائے، دیکھا کہ وہ ستم کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنس رہے ہیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف دوڑے، عتبہ بن نبی معیط کو زور سے دھکا دیا، وہ جا کر گرا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ جملہ دہرایا۔ قرآن مجید ان کی زبانوں پر اس طرح موجود تھا کہ روز و شب کی گفتگو میں ان کی زبانوں سے آیات قرآنی نکلتی تھی۔ اس قرآن مجید کو اس طریقے سے اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے جسم کے اوپر لاگو کیا تھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، زبانوں سے کہتے بھی تھے۔ بالکل وہی کیفیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ فرعون کے دربار میں ایمان کا اعلان کرنے والا یہ آدمی، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ فرعون نے کہا میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو میں موسیٰ کے قتل کی بات کر رہا ہوں یہ اسی لیے کر رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ دربار فرعون میں اس مومن نے کہا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تمہیں قحط کے اندر بچایا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ کس طریقے سے قحط کی اس کیفیت سے نپٹا جا سکتا ہے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اس طرح اللہ متکبر، غرور کرنے والے، جبار، سختی کرنے والے کے دل پر ٹھپا لگا دیتا۔ فرعون نے کہا اے حامان، جب گفتگو یہاں پہنچی تو فرعون نے مذاق اڑانے کا لہجہ اختیار کیا۔ اس نے کہا اے حامان اس کا وزیر، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو خدا اس کا نظر نہیں آ رہا، ذرا ایک بلند عمارت بنا، اس پر چڑھ کر آسمان کے راستوں تک جاؤں، موسیٰ کے خدا کو تلاش کروں۔ مجھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ راہ راست پر آ جاتا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیتا، اللہ پر ایمان لے آتا، تباہی سے بچ جاتا۔ وہ بندہ مومن بھی اس کو بلاتا رہا لیکن اس نے بات نہیں سنی۔ اس نے تو کہا کہ میں آسمان میں چڑھ کر دیکھتا ہوں کہاں خدا نظر آتا ہے، تجھے نہیں نظر آتا؟ اور دیکھنے والوں کو ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، کون سا کائنات کا ذرہ ایسا ہے جہاں میرا رب موجود نہیں؟ لیکن فرعون کو نہیں نظر آتا، نمرود کو نہیں نظر آتا۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم
یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن۔ یاد رکھیے گا، عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ایمان۔ ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح قبول نہ ہوگا۔ ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں۔ نہ دنیا میں کوئی پکارنے والا ان کی طرف پکارتا ہے، نہ آخرت میں ان سے کسی قسم کی امید ہوگی، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا وہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان۔ فرعون نے دربار میں بھری بزم راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ جو ظلم کر سکتے تھے، زیادتی کر سکتے تھے، سب کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہے اسے کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن کی چھٹی دے دے، ایک دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے، واضح نشانیاں؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ آج بندہ مومن کی دعا قبول ہونے والی، آج توبہ بھی قبول ہونے والی۔ وہ جو جہنم کے اندر سے دعا کریں گے ان کی دعا پر کوئی کان دھرنے والا نہ ہوگا۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، اس روز بھی ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ جب ظالموں کو ان کی معاذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو، موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی، توریت۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کے ظلم کے اوپر اور ان کے ڈرانے پر اپنا راستہ تبدیل نہ کرو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے۔
مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، پس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں زمین و آسمان کو بنانا انسان کی پیدائش کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، آنکھیں رکھنے والا اور آنکھیں نہ رکھنے والا ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، جو دنیا کے اندر نیکی کرتے رہے اور جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو بھلا دیا، ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والے کی دعا سن کر خوش ہوتا ہے۔ کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ اور دوستو، یہ بندہ جب دعا کے عالم میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو ہی طاقت والا، تو ہی قوت والا، تو ہی دینے والا، تیرے ہی خزانے بھرے ہوئے، میں مجبور، میں بےکس، میں کمزور، میں محتاج، میں فقیر۔ یہ بندے اور رب کے درمیان جو اس موقع پر تعلق قائم ہوتا ہے، یہی تعلق عبادت کے اندر مطلوب ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی عین عبادت ہے۔ اور یہاں کہا گیا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، تم کہاں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیسی خوبصورت شکل دی ہے، کیسے شاندار ہاتھ پیر دیے۔ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔
یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، برے عمل پر فوراً سزا نہیں دیتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ تمہیں موقع دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اپنے رب سے توبہ کر لو، گناہوں سے معافی چاہ لو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، اور جو فیصلہ اس کو کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے کرتے، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا محقق کر دے گا۔ اس دن یہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ قرآن مجید میں سارے انبیاء کے حالات نہیں بتائے گئے، 1,24,000 انبیاء، کچھ انبیاء کا تذکرہ ضرور ہے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ تم ان جانوروں پر سواری کرتے ہو، ادھر پہنچ جاتے ہو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔ آخر کار تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات، واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ وہ کہتے رہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے معبودوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ یاد رکھیے گا جب فرعون کے اوپر بھی عذاب آیا، وہ ڈوبنے لگا تو اس نے اعلان کیا ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن آخری وقت کا ایمان کوئی نجات نہیں دیا کرتا۔ قوم عاد، قوم ثمود جب عذاب نازل ہونے لگا تو کہنے لگے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مہلت دی تھی، نشانیاں دکھائی تھیں، اس وقت تمہاری آنکھیں نہیں کھلی تھیں۔ اب جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کو پکار رہے ہو، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا۔
کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ یہاں پر سورہ مومن کا اختتام ہوتا ہے۔